آپ نے مسلم شریف کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ کے سامنے مت اکڑنا، تم نبی ہوں، جبکہ حدیث میں ایسے الفاظ، یار یہ بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح تو آپ نبی اسلام کی بھی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے، قرآن کی غلطیاں نکالیں گے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے اور 7 کے الفاظ مختلف ہیں، حالانکہ گفتگو تو ایک دفعہ ہی ہوئی ہے نا، کہ 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں اللہ اور شیطان کی، ایک ہی ہوئی ہے، تو الفاظ کیوں مختلف ہیں؟ وہ ان کو صورتوں کے سخن میں بٹھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ مختلف کیا گیا، البتہ مفہوم بالکل ایک ہے. اب یہ بالمفہوم ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیات کا، احادیث کا. ایاک نستعین کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، تو اس میں تو نہ غائب کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن بالمفہوم ترجمہ یہی بنتا ہے، ایاک نستعین مدد تجھ سے مانگتے ہیں. اب یہ مدد کون سی ہے؟ چونکہ مولوی آگے سے کہتے تھے کہ وہ تو ہم امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں، تو پھر میں نے کہا یار یہ تو ظاہری اسباب ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو یہاں مدد سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا، یعنی کہ دعا کرنا. اب اتنا لمبا ترجمہ مجھے ایاک نستعین کا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے اس میں نہیں لکھا ہوا جی، لکھا ہوا ہے. یہ بھی جو الفاظ ہیں، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو یہ کیا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چچا اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، بلکہ اپنے اعمال لے کر جانا. تو یہ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. لہذا جب ایک لنگوسٹک دوسری لنگوسٹک میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں عربی اتنی ورسٹائل زبان ہے، بعض اوقات اس کا وہ جو غصے کا اظہار ہے وہ دوسری زبان میں لے جانے کے لیے آپ کو کئی الفاظ بیچ میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اب یہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ مہجورا کا. ہجرت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنا لمبا ترجمہ کیوں کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قرآن سے ہجرت کر لی تھی. اصل تو ترجمہ یہ بنے گا جیسے نبی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یعنی مکے کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے اور مدینے آ گئے. تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری امت نے یا میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، لیکن ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. کیونکہ وہ جو ہجرت ہے وہ اس ہجرت سے مراد کیا ہے وہ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوگی پھر اسی طریقے سے ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں.